गुल तेजारा जो कि गुल प्लाजा के बिल्कुल बराबर में. The beautiful decor, it's a centrally air-conditioned mall with separate male and female prayer areas, and they have a baby feeding room as well. Escalators and elevators with all the safety measures are also available. तो अब शॉपिंग करते हुए थकन की कोई गुंजाइश नहीं. Gents, ladies और kids collections के साथ साथ experience the home decor and kitchen items of all the top-notch brands which are available at Gul Plaza in the same price but better experience. You can let your kids enjoy at the kids play area while you easily enjoy your shopping. And this mall provides comfortable environment for its female visitors by providing designated parking spaces exclusively for ladies. And you guys can participate in the lucky draw and win some exciting prizes. So don't forget to visit Gul Tijara Mall for bigger and better experiences. अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं शकील शाह। कराची वालों के लिए खुशखबरी है। अमीरा ज्वेलर्स मीना बाजार हाजी तैयब ज़रदारी साहब ने लगा दी है सेल 11-11। जी हाँ, 21 और 22 कैरेट की खरीदारी पर आपको 11% का डिस्काउंट और साथ में तीन इनामात, जिसमें चांदी की टॉप्स हैं, चांदी का रिंग है और साथ में लॉकेट है। इस मौके से फ़ायदा उठाइए और अमीरा ज्वेलर्स मीना बाज़ार पे फ़ौरन पहुंचिए। ख़ासतौर पर फैमिली माँ बहनों के लिए डिस्काउंट 11-11 सेल लगी हुई है। इस साल की आखिरी सबसे बड़ी सेल अमीरा ज्वेलर्स के जो ऑनर हैं हाजी तैयब ज़रदारी साहब, उन्होंने आपके लिए हमारे कहने पर आम आवाम के लिए सेल लगा दी है। पहुँचे और इस मौके से फ़ायदा उठाइए। मैं भी आ रहा हूँ, शुक्रिया। यादगार रमज़ान ट्रांसमिशन पेश करने में हमारे साथ ताउन किया है सेविंग होम डिपार्टमेंटल स्टोर, IHRI, दादाभाई ग्रुप ऑफ कंपनीज, वडेरा ट्रैवल एंड टूर्स, रूमी बिल्डर्स एंड डेवलपर्स, कॉस्मोस रिटेलर्स, शान मार्केटिंग, जे परदेसी, रेहान आटा चक्की। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं अब्दुल रऊफ़ बालानी, वॉइस ऑफ मेमन न्यूज़ की स्पेशल रमज़ान ट्रांसलेशन यादगार रमज़ान के साथ। रमज़ान का आखिरी अशरा जारी व सारी है। ऐ काश कि हमें अपनी मग़फ़रत करवाने की अल्लाह तौफ़ीक़ अता फ़रमाए और सही मानों में हम रमज़ान का हक़ अदा कर सकें। और ऐ काश कि रमज़ान वाकई हमारे लिए यादगार रमज़ान हो। जैसा कि नाज़रीन आप जानते हैं, हमारे इस प्रोग्राम का फॉर्मेट होता है कि एक शनाख्वां हमारे साथ मौजूद होते हैं, वो हैं मोहम्मद मुज़म्मिल कादरी साहब। और हमारे साथ जो मेहमान आज मौजूद हैं, हमारे हर दिल अज़ीज़ शख्सियत हैं और हर लम्हे हमारे साथ होते हैं, हमारी एक कॉल पे हमेशा आ जाते हैं। मशहूर और मारूफ बिज़नेसमैन हैं इकबाल अडवाणी साहब। इकबाल अडवाणी साहब का ताल्लुक़ सेविंग होम से है और अडवाणी फाउंडेशन के चेयरमैन हैं, MLF UAE चैप्टर के चेयरमैन हैं, पाकिस्तान बिज़नेस ग्रुप UAE के चैप्टर हैं और मेडिकल कैम्प के बेताश जो है बादशाह, मैं इनको कहता हूँ कि माशाल्लाह पे दर पे ये मेडिकल कैंप्स लगाते हैं, फ्री मेडिकल कैंप्स, और खल्क़ खुदा की खिदमत में शाना बशाना रहते हैं। इकबाल अडवाणी साहब बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ तशरीफ़ लाए, और आपका मुज़म्मिल साहब बहुत बहुत शुक्रिया, आप तशरीफ़ लाए। आज की नशिस्त का आगाज़ हम तिलावत कलाम पाक से करेंगे। अल्लाहु रब्बु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नहनु इबादु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। लक़द जाअकुम रसूलुम मिन अनफुसिकुम अज़ीज़ुन अलैहि मा अनित्तुम हरीसुन अलैकुम बिल मुमिनीना रऊफ़ुर रहीम। फ़इन तवल्लौ फ़कुल हस्बियल्लाहु ला इलाहा इल्ला हु अलैहि तवक्कलतु व हुवा रब्बुल अर्शिल अज़ीम। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। इकबाल अडवाणी साहब आपकी तरफ आते हैं। माशाअल्लाह
पाकिस्तान बिजनेस ग्रुप और MLF UAE चैप्टर आप माशाल्लाह उसके चेयरमैन हैं, और जब से आपने ये पोस्ट दोनों संभाली हैं माशाल्लाह पे दर पे बड़े इवेंट्स वहाँ कर रहे हैं और बिजनेस कम्युनिटी को आपने एक जगह जो है इकट्ठा किया है। तो कैसा रहा ये एक्सपीरियंस, क्योंकि पाकिस्तान से आप गए और वहाँ पे आपने ये काम जब शुरू किया तो कितना लोगों से कनेक्ट हुए और पाकिस्तान बिजनेस कम्युनिटी को कितना फ़ायदा हुआ इससे? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि पाकिस्तान से बाहर खासकर बिज़नेस कम्युनिटी को कनेक्ट करना, पाकिस्तानी बिज़नेस कम्युनिटी करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हमने देखा है कि पाकिस्तानी जो कम्युनिटी है वो दुनिया में इतना एक दूसरे से बहुत कम मिलती है। जहाँ भी मेरी अपनी सोच, अमेरिका हो गया, UK हो गया, यानी बहुत कम, यानी अगर मिलती है तो मतलब यानी बहुत, यानी एक तरह से इन्वॉल्व नहीं होती वहाँ के इन्वायरमेंट के हवाले से। वहाँ के या तो कुछ लोग अपने अपने ग्रुप होते हैं छोटे छोटे, उन्हीं की हद तक है। तो हमने जब से ये MLF UAE चैप्टर का मैं जो चेयरमैन बना, इसके बाद देखा कि हमने अपनी कम्युनिटी, मेमन कम्युनिटी को जो भी छोटे छोटे इवेंट किए, तो कितने लोग ऐसे हैं 20-20 साल से वहाँ रहते हैं लेकिन एक दूसरे से मिलते नहीं थे, तो और जानते थे पाकिस्तान से, एक दूसरे को जानते थे लेकिन मिलते नहीं थे। तो इस तरह से मुझे लगता है कि अगर इस तरह के अगर गेट टुगेदर हो और छोटे छोटे इवेंट हो तो हम अपनी कम्युनिटी को, मेमन कम्युनिटी को, पाकिस्तानी कम्युनिटी को काफ़ी कनेक्ट कर सकते हैं, और उससे फ़ायदा ये है कि काफ़ी एडवांटेज और मिल जाते हैं। सबसे बड़ा ये है कि कुछ भी प्रॉब्लम्स हो तो एक दूसरे से आदमी कांटेक्ट करता है, और सबसे बड़ी बात बच्चों के रिश्तों में बड़ी आसानी होती है। तो मुझे लगता है अच्छा तजर्बा रहा, और अभी मुझे लगता है आगे जाके हम काफ़ी और इवेंट करेंगे, क्योंकि जब आप प्रैक्टिकली किसी चीज़ में इन्वॉल्व होते हैं तो कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो आपको जैसे जैसे वक्त गुजरता है आपको नज़र आती है, और उसके हिसाब से आप अपने आप को मैनेज करते हैं। तो मुझे लगता है फ्यूचर में आपको काफ़ी और इवेंट नज़र आएंगे और काफ़ी और चीज़ें, ऐसी चीज़ें नज़र आएंगी जिससे आपको ये महसूस होगा कि मेमन कम्युनिटी को और पाकिस्तानी कम्युनिटी को काफ़ी फ़ायदा पहुँचेगा इंशाअल्लाह। इकबाल अडवाणी साहब, माशाल्लाह आपका एक वसी तजर्बा है कारोबार में भी, और बिज़नेस का बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं। अभी जो पाकिस्तानी इकॉनमी जहाँ खड़ी भी है, और ये जो IMF का जो एक बोझ है हमारे ऊपर, हमारी मुल्क के ऊपर, इससे किस तरह से निकला जा सकता है? और मौजूदा हुकूमत, अभी जो नई गवर्नमेंट आई है, आप माशाल्लाह पॉलिटिक्स से बड़ा गहरा ताल्लुक़ है, आप बहुत अच्छा उस पर तजिया करते हैं, तो क्या कहेंगे कि इस वक्त हमारी ये जो हुकूमत है किस पोजीशन में खड़ी है? देखिए, ये हुकूमत तो समझे कि एक्चुअली हुकूमत एक ऐसी हुकूमत है जिसके खुद के हाथ में कुछ भी नहीं है, इसको चलाने वाले कोई और लोग हैं। तो आप यूँ समझ ले कि बस जैसे तैसे चलेगी हुकूमत, और जब तक जो मेन प्राइम मिनिस्टर साहब हैं या जो भी पूरी टीम है, जब तक यस्सर करते रहेंगे तब तक इनकी गवर्नमेंट चलेगी, अदरवाइज़ नहीं चलेगी गवर्नमेंट। कहाँ देखते हैं पाकिस्तान के इकॉनमी के हालात हमारे, जो अभी जो महंगाई का दौरा है, एक आम आदमी का गुजर बसर बहुत मुश्किल हो गया है। मैं तो बोलता हूँ 1 लाख रुपए भी जिसकी इनकम है वो इस वक्त बहुत परेशान है। देखिए, अगर पाकिस्तान के इकोनॉमिकली हालात आप चाहते हैं कि अच्छे हों तो सबसे पहले हम उन इदारों को प्राइवेट करना पड़ेगा जो नुकसान में चल रहे हैं। हमारे यहाँ प्रॉब्लम ये है कि हम उन इदारों को प्राइवेट नहीं करते जो नुकसान में चल रहे हैं, तो कैसे रिजल्ट आएगा? आप कुछ भी कर जाएं, हर वक्त नुकसान करते रहेंगे तो इकोनॉमिकली आप तरक्की नहीं करेंगे। पहली चीज़ ये है कि पाकिस्तान को हर उस इदारे को प्राइवेट करना पड़ेगा जो नुकसान में चल रहे हैं, और लॉ एंड ऑर्डर अच्छा करना पड़ेगा। लॉ एंड ऑर्डर अच्छा करेंगे तो मुझे लगता है फॉरेन इन्वेस्टर आएंगे, और जब तक फॉरेन इन्वेस्टर नहीं आते और जो नुकसान में चल रहे इदारे उनको प्राइवेट नहीं करते हैं तो फिर तो पाकिस्तान का कोई फ्यूचर नहीं है। इन 2 चीज़ों पे हम पे ध्यान देना पड़ेगा। सिक्योरिटी अच्छी करनी पड़ेगी, जो बाहर से इन्वेस्टर है उसको सपोर्ट करना पड़ेगा, उनको लेकर चलना पड़ेगा, उनको ऐसा लगे कि हाँ भाई इस मुल्क में हमको कुछ प्रॉफिट होगा। और इसके लिए हमको सबसे पहले जो करना पड़ेगा, हमारी करेंसी जो डीवैल्यू होती है उसको रोकना पड़ेगा। अगर पाकिस्तान अपनी करेंसी को डीवैल्यू करने से रोकता है और आप समझें लॉ एंड ऑर्डर अच्छा हो जाता है और हर वो इदारा जो नुकसान में चल रहा है उसको प्राइवेट कर दें, तो मुझे लगता है पाकिस्तान काफ़ी आगे चला जाएगा और काफ़ी तरक्की हो जाएगी। अक्सर आपसे बात होती है तो आप एक चीज़ ज़रूर जिक्र करते हैं कि यार डॉलर जो है एक जगह खड़ा नहीं होता यहाँ, और जो फॉरेन इन्वेस्टर होता है, जैसे आप भी माशाल्लाह फॉरेन इन्वेस्टमेंट लाते हैं यहाँ, तो बड़ा मुश्किल हो जाता है आपको स्टेबल होना यहाँ पे।
کہ وہ نقصان ہی ہو رہا تھا ڈالر کنورجیشن میں، تو کیا کہیں گے اس پہ آپ؟ یہی کہہ رہا ہوں کہ جب تک ڈالر ایک جگہ کھڑا نہیں رہے گا تو کوئی انویسٹر باہر سے تو یہاں نہیں آئے گا، آ ہی نہیں سکتا نہیں. جب وہ کوئی انویسٹر آتا ہے اپنا مطلب سرمایہ یہاں ٹرانسفر کر رہا ہے، اور جب اس کا بزنس ابھی شروع نہیں ہوتا اس سے پہلے وہ 10-20% مائنس ہو جاتا ہے، تو کون سا انویسٹر، کون بزنس مین ادھر آئے گا؟ سب سے پہلے اس پہ ورکنگ کرنی پڑے گی، اس کو دھیان دینا پڑے گا کہ ہماری کرنسی ڈی ویلیو نہیں ہو، لا اینڈ آرڈر اچھا ہو. انویسٹر بہت آئے گا، بزنس بہت ہے پاکستان میں، بس شرط یہ ہے کہ لا اینڈ آرڈر یہاں پر کام کرنے دیا جائے لوگوں کو آزادی سے. جس طرح دنیا ون ونڈو پالیسی ہو، اور جو بھی انویسٹر آئے باہر سے آئے اس کو ویلکم کرنا چاہیے. تو مجھے لگتا ہے پاکستان میں کافی اپرچونیٹی ہے، کافی بزنس بھی بہت ایزی ہے. سب سے بڑی بات ہے مین پاور بہت ہے ہمارے پاس، یوتھ ہے، تو بزنس تو ہے یہاں پر. ان 3 چیزوں پہ دھیان دے گا پاکستان، اگر دیتی ہے پاکستان گورنمنٹ اس پہ دھیان، تو مجھے لگتا ہے کہ پاکستان کے لیے کافی اچھا ہو جائے گا. بہت شکریہ اڈوانی صاحب، آپ کے پاس دوبارہ آتے ہیں. مزمل صاحب، حمد باری تعالیٰ کے کچھ اشعار. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. حاضر ہیں تیرے دربار میں ہم، اللہ کرم اللہ کرم. حاضر ہیں تیرے دربار میں ہم، اللہ کرم اللہ کرم. دیتی ہے صدا یہ چشم نم، اللہ کرم اللہ کرم. دیتی ہے صدا یہ چشم نم، اللہ کرم اللہ کرم. جن لوگوں پہ ہے انعام تیرا، ان لوگوں میں لکھ دے نام میرا. جن لوگوں پہ ہے انعام تیرا، ان لوگوں میں لکھ دے نام میرا. محشر میں میرا رہ جائے بھرم، اللہ کرم اللہ کرم. ہر سال طلب فرما مجھ کو، ہر سال وہ شہر دکھا مجھ کو. اس سال طلب فرما سب کو، اس سال یہ شہر دکھا سب کو. ہر سال کروں میں طواف حرم، اس سال کروں میں طواف حرم. اللہ کرم اللہ کرم. میری آنے والی سب نسلیں تیرے گھر آئے، تیرا در دیکھے. میری آنے والی سب نسلیں تیرے گھر آئے، تیرا در دیکھے. اسباب ہو ان کو ایسے بہم، اللہ کرم اللہ کرم. حاضر ہیں تیرے دربار میں ہم، اللہ کرم اللہ کرم. دیتی ہے صدا یہ چشم نم، اللہ کرم اللہ کرم. سبحان اللہ، ماشاء اللہ. اقبال اڈوانی صاحب، رمضان میں ہی ماشاء اللہ آپ دبئی سے آئیں اور بڑی مصروفیات تھیں وہاں بھی آپ کی. ابھی حال ہی میں یہ رمضان ہمارا جو گزرا، اس میں کئی جگہ پہ ہمیں ختم قرآن میں بھی جانا ہوا ہمارا، اور وہاں پہ سحور کی دعوتیں بھی ہوئیں. ایک طرف غزہ کا مسئلہ ہے، پوری امت مسلمہ چپ بیٹھی ہے، اس پہ خاموش ہے،
وہاں پر غزہ پہ ہم دیکھیں کہ 35,000 سے زیادہ مسلمان شہید ہو چکے، اور یہاں ہم روز بروز ایک ختم قرآن کے نام پہ ایک دعوتیں، بڑی بڑی دعوتیں جس طرح سے ولیمہ ہوتا ہے، کیونکہ ہم دیکھ چکے تو ہم اس لیے ذکر کر رہے ہیں. تو کیا کہیں گے اس پہ آپ؟ دل تو میرا روتا ہے وہاں پہ، لیکن میں چاہوں گا کہ آپ بھی اس پہ کچھ اپنی جو ہے کلمات کہیں. دیکھیں، جو میں نے جو دیکھا ہے پاکستان میں، خاص کر کے پاکستان میں جو مجھے محسوس ہو رہا ہے وہ یہ ہے کہ ہم لوگ یہاں پر دین کے ساتھ عبادت کو ایک طرح سے تفریح انداز میں کرتے ہیں. عبادت کا ایک کور لیتے ہیں اور ہماری جو خواہشات ہوتی ہیں ایک تفریح کرنا، یعنی انٹرٹینمنٹ، عبادت کی آڑ میں ہم لوگ انٹرٹینمنٹ کرتے ہیں. جو میں نے دیکھا ہے ہر جگہ یہی ہوتا ہے کہ عبادت کم ہوتی ہے، انٹرٹینمنٹ زیادہ ہوتا ہے، لیکن ہم اس کا کور عبادت کی صورت میں دیتے ہیں. تو یہ سب سے بڑا پرابلم ہے ہمارے ملک کا، کیونکہ ہم لوگ یعنی ہر وقت ایک کور حاصل کرتے ہیں، مذہب کا کور. جیسے شروع سے پاکستان میں مذہب کارڈ استعمال ہوتا ہے، اسی طرح ایک عام آدمی بھی، ایک جو فائنینشلی اسٹرانگ لوگ ہیں، وہ بھی عبادت کے نام پہ اپنا انٹرٹینمنٹ، اپنی تفریح اور کرتے رہتے ہیں. مجھے مطلب آپ انٹرٹینمنٹ کرنا ہے، تفریح کرنی ہے اور آپ کو اپنی ایڈورٹائزمنٹ کرنی ہے، نو پرابلم، اتنا بڑا ایشو نہیں ہے، کرنا چاہیے، لیکن وہ عبادت کی آڑ میں نہیں ہونا چاہیے. تو پاکستان میں یہ میں نے نوٹ کیا ہے کہ عبادت کی آڑ میں ہوتا ہے تو اس طرح کیا ہے کہ امیج خراب ہوتی ہے. اور باقی آپ نے کہا غزہ کا، دیکھیں الحمدللہ ابھی جو حالات چل رہے ہیں تو ہمارے یہاں ون سائیڈ زیادہ بات ہوتی ہے، چینلوں پہ اسرائیل کے حوالے سے بات نہیں ہوتی، کیونکہ پاکستان کے کچھ حالات ایسے IMF کے معاہدے وغیرہ اور ایک پاورفل کنٹری ہے. اب میں جنرل یہ بات کہوں گا لوگوں کو، اب اسرائیل کی اور امریکہ کی وہ پوزیشن نہیں ہے کہ ہم لوگ اتنے ڈرتے ہیں. اب آہستہ آہستہ دیکھ لینا اسرائیل ٹوٹ جائے گا اور ایک وقت آئے گا کہ مجھے لگتا ہے فلسطین آزاد بھی ہو جائے گا. ابھی جو وار اس طرح آگے بڑھ گئی ہے کہ اگر ہم لوگوں کو اب معافی مانگنے کی بجائے یا ہاتھ جوڑنے کی بجائے یا ہمارے اوپر ظلم ہو رہا ہے، اب اس کی اوقات نہیں ہے اسرائیل کی کہ اب ہم مسلمانوں پہ ظلم کر سکیں. اب وہ پوزیشن نہیں رہی. ابھی ہمارے یہاں یہ اویئرنیس نہیں دی جا رہی. ہم اسرائیل کو اتنا بڑا چودھری بنا کے پیش کرتے ہیں کہ لوگ ڈرتے رہتے ہیں. آج ہم کو یہ بات کرنی چاہیے کہ اسرائیل اب کچھ بھی نہیں ہے. کچھ عرصے بعد آپ دیکھنا اسرائیل بہت پرابلم میں آ جائے گا، مجھے لگتا ہے ختم بھی ہو جائے. لیکن ایک چیز آپ طے کر لیں، لکھ لیں میری بات کو، فلسطین آزاد ہو جائے گا. آج دنیا وہاں تک پہنچ گئی ہے، ایسے حالات ہو گئے ہیں اس جنگ کے کہ اسرائیل اب سروائیو نہیں کر پائے گا. لیکن ہم لوگ اپنے چینل پہ آ کے ہر وقت اس طرح بیان کرتے ہیں کہ اسرائیل کوئی بہت بڑی پاور ہے. نہیں ہے اتنی بڑی پاور جتنی بنائی گئی تھی، جتنا سوشل میڈیا یا میڈیا کے ذریعے، کیونکہ میڈیا پہ ان کا کنٹرول ہے. آج اسرائیل بہت کمزور ہوتا جا رہا ہے اور کچھ عرصے بعد دیکھنا آپ کہ فلسطین آزاد ہو جائے گا. یہ بھیک مانگے گا جنگ بندی کی اسرائیل، وہ حالات ہو جائیں گے. لیکن ہمارے یہاں صرف ایک ہی چیز بیان کی جاتی ہے کہ اسرائیل بہت بڑی پاور ہے، بہت بڑی. نہیں، آج اسرائیل وہ حالات نہیں ہے. کچھ عرصے بعد آپ کو خود نظر آئے گا. ہم کو ہر چینل پہ یہ بات کہنی چاہیے اور جو اسرائیل کا خوف ہے، جو امریکہ کا خوف ہے، وہ ختم کر دینا چاہیے اور اس طرح کی باتیں بتانی چاہیے جو ریئلٹی ہے. آج مسلمان کافی، اب جیسے جیسے وقت گزرتا جا رہا ہے، جیسے جیسے اسرائیل کمزور پڑتا جا رہا ہے، جیسے جیسے پتہ چل رہا ہے جنگ بڑھتی جا رہی ہے، اب مسلمان یونائٹڈ ہوتے جا رہے ہیں. اور تھوڑے عرصے میں آپ دیکھنا آگے آس پاس کے جتنے مڈل ایسٹ کے کنٹری ہیں، مسلم کنٹری، وہ اگر یونائٹڈ ہو جائیں گے، اسرائیل کا وجود ختم ہو جائے گا. ماشاءاللہ، یہ تو بہت ہی اچھی بات کہی. بڑی خوشی ہوئی مجھے کہ کوئی پازیٹیو بات مجھے آج سننے کو ملی ہے کسی سے کہ غزہ پہ اور اسرائیل پہ جو ہم بات کرتے ہیں تو الحمدللہ مسلمانوں کا جو ہے وہ فتح کی طرف جا رہا ہے الحمدللہ. اقبال اڈوانی صاحب، اسی کے ساتھ ساتھ میں اب آپ سے وہی سوال کروں گا جو ابھی میڈیکل کیمپ کے بارے میں تو ہم آپ سے بہت بات کر چکے اور پہلے بھی کئی مرتبہ آپ سے بات ہوئی ہے. پھر اس کے بعد آپ نے ایجوکیشن کی طرف گئے اور ایجوکیشن کے 1-2 ایونٹس کیے آپ نے، اور ماشاءاللہ انہیں اسپانسر بھی کیا اور بچوں کو سپورٹ بھی کیا. ایون کے بھی ایک حال ہی میں ایک پروگرام ہوا تھا حافظ قرآن کے لیے اور نعت خواں بچوں کے لیے، وہاں بھی آپ نے ان کو سپورٹ دی اور ان کو اپریشیٹ کیا. اب ایک اور قدم آگے آپ بڑھیں کہ سستا گوشت کے نام سے آپ ایک کیمپین لا رہے ہیں. یہ خیال کہاں سے آیا؟ دیکھیں، یہ خیال یہاں سے آیا کہ ہم لوگ مفت میں کھانا کھلانے سے بہتر ہے ہم لوگ جو پرائزیں بڑھتی ہیں مہنگائی کی وجہ سے، یعنی 30%، 35%، 40%، وہ جو پرائز اپ ہو رہی ہیں ہم اس کو
यानी एक तरह से डिस्काउंट कर दें सब्सिडाइज करते हैं कि अगर आप 50% महंगाई हो गई तो जो चीज़ 100 रुपए की थी उसको 50 रुपए में हम लोग उसको फ़रोख्त करें। तो महंगाई पे भी, महंगाई की वजह से जो लोग परेशान हैं वो उस वक्त वहीं आ जाएं जहाँ पर थे, और महंगाई को कंट्रोल करने का सबसे अच्छा तरीका यही है। अब रमज़ान का टाइम है तो कोई फ्रूट अगर उस प्राइस में सेल करे जो उसकी एक्चुअल प्राइस है, जो रमज़ान से पहले थी, या कम हाफ प्राइस, जो भी आज की मार्केट में जो भी है उसकी हाफ प्राइस में वो फ़रोख्त करे, तो मुझे लगता है कि इससे जो लोग हैं, जो सफ़ेद पोस्ट लोग हैं या मिडिल क्लास लोग हैं, उनके लिए आसानी हो जाएगी। मेरी सोच ये है कि हमको मुफ्त में खाना खिलाने से बेहतर है हमको इस तरफ ध्यान देना चाहिए और 50% डिस्काउंट में इनको फ़रोख्त करना चाहिए। इससे क्या होगा कि आम लोगों की काम करने की आदत भी ख़त्म नहीं होगी, और उनको तकलीफ़ जो हो रही है, जो प्रॉब्लम हो रही है, उसको भी वो फेस कर लेंगे। तो यही सोच है कि 50% डिस्काउंट, 40% डिस्काउंट में हर जो बेसिक नीड की आइटमें हैं उसको उस प्राइस में हमको सेल करना चाहिए। बहुत शुक्रिया। एक बार नात के कुछ अशार हो जाए इंशाअल्लाह ज़रूर। मदीना शरीफ के हाज़िरी के हवाले से एक कलाम है, उसको पेश करने की सआदत हासिल करूँगा। कबूलियत के लम्हात है। रब करीम जो तरस रहे हैं, जो तड़प रहे हैं, सबको एक बार और बार बार मदीना शरीफ की बात अब हाज़िरी नसीब फरमाए। सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। खाके मदीना होती मैं खाकसार होता, खाके मदीना होती मैं खाकसार होता, होती रहे मदीना मेरा गुबार होता। आका अगर करम से तैबा मुझे बुलाते, आका अगर करम से तैबा मुझे बुलाते, रोज़े पे सदके होता उन पर निसार होता, रोज़े पे सदके होता उन पर निसार होता। तैबा में गर मयसर 2 गज़ ज़मीन होती, तैबा में गर मयसर 2 गज़ ज़मीन होती, उनके करीब बसता दिल को करार होता, उनके करीब बसता दिल को करार होता। ये आरज़ू है दिल की होता वो सब्ज़ गुंबद है, आरज़ू ये दिल की होता वो सब्ज़ गुंबद, और मैं गुबार बनकर उस पर निसार होता। बेचैन दिल को अब तक समझा बुझा के रखा, बेचैन दिल को अब तक समझा बुझा के रखा, बेचैन दिल को अब तक समझा बुझा के रखा। मगर अब तो ऐसे आका, मगर अब तो ऐसे आका नहीं इंतज़ार होता। सालिक हुए हम उनके वो भी हुए हमारे, सालिक हुए हम उनके वो भी हुए हमारे। दिल मुज़तरिब को लेकिन नहीं एतबार होता, दिल मुज़तरिब को लेकिन नहीं एतबार होता। खाके मदीना होती मैं खाकसार होता, होती रहे मदीना मेरा गुबार हो।
سبحان اللہ، ماشاء اللہ ماشاء اللہ، سبحان اللہ۔ اقبال اڈوانی صاحب، آپ کی طرف دوبارہ آتے ہیں۔ ہمارا یہ جو سیگمنٹ ہوتا ہے اسپیشل رمضان ٹرانسمیشن، یہ 30 سے 35 منٹ کا ہی ہوتا ہے، تو آپ سے سوالات تو میں نے بہت کرنے تھے، لیکن آخر میں 2 سوال جو ضروری ہیں وہ آپ سے کروں گا۔ ایک تو پاکستانی پروڈکٹ کے بارے میں، ایک آپ کوئی کام کرنے جا رہے ہیں، ان کو جو ہے پروموٹ کر رہے ہیں، پاکستان جو مینوفیکچرر ہیں ان کو، جو کاٹیج انڈسٹریز ہے میرے خیال ہے اسی پہ آپ کام کرنے جا رہے ہیں۔ اور دوسرا، ایک آپ نے یہ پاکستان بزنس گروپ یو اے کے وہاں سے ایک اناؤنسمنٹ میں نے ابھی حال ہی میں دیکھی تھی کہ جو پاکستانی مینوفیکچررز ہیں ان کو آپ یورپ لے کے جانا چاہ رہے ہیں، ان کی کوئی ایگزیبیشن کروانا چاہ رہے ہیں، یہ کیا سلسلہ ہے؟ دیکھیں، آپ کا پہلے سوال کا جواب میں دیتا چلوں کہ میں پاکستان کے حوالے سے، یعنی کہ پاکستان کی جو پروڈکٹ ہیں ان کو ہائی لائٹ کرنا ہے پوری دنیا کے اندر، جس کو فیصل غفار صاحب لیڈ کر رہے ہیں۔ تو جو بھی یہاں پر انڈسٹریاں ہیں، جو بھی مینوفیکچرنگ ہے، جو پاکستان پروڈکٹ ہے، اس کو ہائی لائٹ کرنا ہے انٹرنیشنل مارکیٹ میں اور لوکل مارکیٹ میں بھی۔ پہلا تو یہ ہوگا۔ اب رہا سوال کہ آپ نے کہا یو اے پاکستان بزنس گروپ جو ہے، پاکستان بزنس گروپ نے ایک سوچا ہوا ہے کہ جتنے بھی بزنس مین ہیں پاکستان کے، جو یو اے میں ہیں، پاکستان میں ہیں، یا کہیں بھی دنیا میں جو پاکستانی بزنس مین ہیں، ان سب کے ساتھ ہم لوگ یورپ جائیں، یورپ کی مارکیٹ میں ان کو لے کر جائیں، اور یورپ میں جو پاکستانی بزنس مین ہیں ان سے ملیں، ایمبیسی کے سپورٹ کے ساتھ ایمبیسی میں میٹنگ ہو۔ اور پاکستان میں دیکھیں، پاکستان میں بزنس کی اپرچونیٹی بہت ہیں، تو باہر جا کے ہم لوگ ان کو ایک بریج بنے کہ پاکستان میں انویسٹ کریں، اور پاکستان میں انویسٹ کرنے کے لیے ان کو کیا کیا رکاوٹ آتی ہیں اس پہ بات ہو، اور پھر بعد میں ایک جتنا جو ہمارے سامنے آئے اس کے حوالے سے ہم یہاں گورنمنٹ کے جو بھی عہدیدار ہیں جو اس کو ہینڈل کر رہے ہیں ان سے بات کریں۔ اور یو اے کے اندر بھی کافی اپرچونیٹی ہے بزنس کی، کہ آج یو اے کہاں سے کہاں پہنچ گئے یہ مارکیٹ، تو ہم پاکستانی بزنس مینوں کو وہاں بھی ویلکم کریں گے کہ وہاں آ کر بزنس کریں۔ یو اے میں جو بزنس مین ان سے کہیں گے کہ پاکستان میں بزنس کریں۔ اس طرح سے ہم یورپ کی مارکیٹ میں جو پاکستان کی پروڈکٹ کو انٹروڈیوس کروائیں گے، پاکستان سے مینوفیکچرنگ جو پاکستان میں پروڈکٹ ہے وہ جا کے وہاں انٹروڈیوس کروائیں، وہاں کے لوگوں کو پاکستان میں لائیں، وہ انویسٹ کریں، وہاں سے وہاں کے لوگوں کو یو اے میں لائیں، یو اے میں بہت زیادہ ہے۔ تو مقصد کہنے کا اپنی کمیونٹی یعنی پاکستان کمیونٹی کو بزنس کے حوالے سے کنیکٹ کرنا چاہ رہے ہیں کہ پوری دنیا میں پاکستانی بزنس کس طرح کریں اور مل کے کریں۔ پاکستان کی مارکیٹ بھی بہت بڑی ہے، یو اے ای کی، یورپ کی مارکیٹ، تو ٹوٹل پاکستان کے بزنس مینوں کو جو یو اے ای میں ہے، یورپ میں ہیں، پاکستان میں، ان سب کو کنیکٹ کریں، ان سب کو ایک ساتھ لے کر چلیں۔ تو مجھے لگتا ہے کہ فیوچر میں پاکستان کے لیے بھی بہت اچھا ہوگا بزنس کے حوالے سے، یو اے کے لیے بہت، کیونکہ آپ کو پتہ ہے یو اے آج دنیا میں ایک ایسی جگہ ہے جو دنیا میں سمجھے آپ یوں کہ اگر مینوفیکچرنگ ہب چائنا ہے تو اس کی ہیڈ آفس سب یو اے میں ہے۔ تو یو اے میں اگر لوگوں کو لاتے ہیں، وہاں بہت زیادہ بزنس اپرچونیٹی ہیں، پاکستان میں ہے، تو ایک طرح سے بریج بنیں گے، اور پاکستانی بزنس میں مین مقصد یعنی پاکستان بزنس کمیونٹی کو فائدہ پہنچے۔ اس کا مطلب ایک کوئی روڈ میپ بیک گراؤنڈ پہ بن رہا ہے، بیک آفس پہ اس پہ کام چل رہا ہے، اس کے بعد آفیشیلی اناؤنسمنٹ آئے گی؟ نا الحمدللہ، دیکھیں جیسے ہی آپ کو کچھ عرصے بعد کافی چیزیں پتہ چلیں گی، اور ابھی کچھ ایسی چیزیں ہیں جس پہ ڈسکس ہو رہی ہے، جو فائنل ہو جائے گا تو ہم سب اناؤنس کریں گے کہ کیا کیا ہم نے اچیو کیا، اور جیسے یہ ٹرپ کمپلیٹ ہوگی اس کے بعد کافی پکچر صاف ہو جائے گی۔ بہت بہت شکریہ اڈوانی صاحب۔ انشاءاللہ ہمیں امید ہے کہ جو کام آپ کرنے جا رہے ہیں یہ ایک بہت بڑے لیول پہ کام ہے، اور بہت جیسے کہ آپ ماشاءاللہ تجربے کار ہیں اور ہر کام ماشاءاللہ پرفیکشن کے ساتھ کرتے ہیں، تو ہماری ویل وشیز آپ کے ساتھ ہیں، اسی طرح آپ کام کرتے رہیں، اور ہمیں جہاں ہماری ضرورت ہو ایز اے میڈیا ہم آپ کے ساتھ ہر وقت ہر جگہ موجود ہیں۔ اس میں خاص طور کے جو آپ نے بزنس کے حوالے سے کہا، جو بزنس ٹرپ ہم یورپ وغیرہ کر رہے ہیں، تو اس میں جتنی تعریف کروں ان دو شخص کی جو کافی محنت کر رہے ہیں، ایک ہو گئے محمد انس صاحب اور دوسرے یوسف وائسرائے، ان کی جتنی تعریف کروں کم ہے، کیونکہ ان کی محنت ہے، اور یہ کس طرح اس کو امپلیمنٹ کرنا ہے یہ سب انہی کی رائے تھی، انہی کے آئیڈیا تھے جس کو ہم لے کر چل رہے ہیں۔ تو میں نے کہا ان کا ذکر نہ کروں تو ناانصافی ہو جائے گی۔ جی بالکل، یوسف وائسرائے تو ماشاءاللہ ہر عزیز لوگ ہیں، سب جانتے ہیں انہیں، ماشاءاللہ بہت اچھے انسان بھی ہیں اور اچھے بزنس مین بھی ہیں، مارکیٹنگ ٹیکس بھی ان کے پاس بڑے اچھے ہیں۔ تو بہت بہت شکریہ ناظرین، اب ہم چلتے ہیں، ہمارا پروگرام جو ہے اختتام کی طرف جا رہا ہے اور ہم افطار کی طرف جا رہے ہیں، تو دعا مناجات کے کچھ اشعار اور دعا۔ یا الہی ہر جگہ تیری عطا کا
ساتھ ہو یا الہی ہر جگہ تیری عطا کا ساتھ ہو جب پڑے مشکل شہ مشکل کشا کا ساتھ ہو یا الہی گرمی محشر سے جب بھڑ کے بدن یا الہی گرمی محشر سے جب بھڑ کے بدن دامن محبوب کی ٹھنڈی ہوا کا ساتھ ہو یا الہی نامۂ اعمال جب کھلنے لگے یا الہی نامۂ اعمال جب کھلنے لگے عیب پوشی خلق ستارے خطا کا ساتھ ہو یا الہی جو دعائیں نیک ہم تجھ سے کرے یا الہی جو دعائیں نیک ہم تجھ سے کرے قدسیوں کے لب سے آمین ربنا کا ساتھ ہو یا الہی جب رضا خواب گرا سے سر اٹھائے یا الہی جب رضا خواب گرا سے سر اٹھائے دولت بیدار عشق مصطفیٰ کا ساتھ ہو اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللہم اجرنا من النار اللہم اجرنا من النار اللہم اجرنا من النار اللہم اجرنا من الشیطان اللہم اجرنا من الشیطان اللہم اجرنا من الشیطان اے رب کریم قبولیت کے لمحات ہے جو ہم نے تیری بارگاہ میں مولا کریم نعت شریف پڑھی منقبت شریف پڑھی مولا کریم جو ہم تیری بارگاہ میں ذکر اذکار کر چکے ہیں رب کریم سب کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما الہی جو یہاں گفتگو ہوئی مولا کریم غزہ کے حوالے سے گفتگو ہوئی رب کریم جو یہاں خوشائن بات کی گئی رب کریم اس بات کو مولا کریم کامیابی عطا فرما مولا کریم ہمارے فلسطین بھائیوں کو مولا کریم کامیابی عطا فرما اسلام کو فتح و نصرت عطا فرما الہی ہم تمام کے روزی روزگار میں برکت وسعت عطا فرما جو عبادت ہم ماہ رمضان میں کر چکے الہی سب کو پورا فرما جو روزے رکھیں جو تراویح پڑھی رب کریم سب کو اپنی پاک بارگاہ میں قبول فرما جو ہمارے دلوں میں جائز حاجات ہیں ان قبولیت کے لمحات کے صدقے تمام کی دلوں جائز تمناؤں کو دلی جائز تمناؤں کو نیک حاجات کو ان قبولیت کے لمحات کے صدقے پورا فرما ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ناظرین وائس آف ایون نیوز کی یہ اسپیشل رمضان ٹرانسمیشن یادگار رمضان دیکھتے رہیے، لائک کریں، شیئر کریں اور سبسکرائب کریں، کمنٹ ضرور کریں تاکہ ہمیں پتہ چل سکے کہ ہم کتنے کامیاب ہیں، اور یہ جو ہماری ٹرانسمیشن ہے خالصتاً اللہ کی رضا پانے کے لیے اور خرافات سے پاک ہے، تو ضرور اس کو دیکھیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔